بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج استاد پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ استاد کا احترام آج کے دور میں اور استاد کا احترام ماضی میں۔ ماضی سے مراد آج سے 25-30 سال پہلے۔ تو اس میں جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے یقیناً وہ بھی استاد کا احترام کرتا ہے، اور اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اپنا احترام کرواتا ہے، لیکن آج کا اسٹوڈنٹ اس سے موازنہ نہیں کر سکتا جو ماضی میں استاد کا احترام ہوتا تھا، اور جو استاد کا درجہ ہوتا تھا ماضی میں، وہ آج کا استاد اس سے ناواقف ہے، کیونکہ اس احترام کو جو اسٹوڈنٹ استاد کے ساتھ کرتا تھا اور جو استاد کا احترام ہوتا تھا، وہ انسان اس کا موازنہ کر سکتا ہے جو ماضی میں اس تجربے سے گزر کے آیا ہے۔ تو میں آج بھی جب یہ دیکھتا ہوں استاد کا اور بچوں کا جو آپس میں ایک جو ریلیشن ہے، وہ بہت زیادہ فرینکنیس اس میں بہت زیادہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید استاد کا جو احترام اس میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ ماضی میں استاد جو تھا اس کے اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اندر احترام بھی ہوتا تھا اور ایک خوف کی فضا جو ہے وہ بھی ہوتی تھی۔ تو ایسے استاد کو مانا جاتا تھا کہ یہ جیسے یہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہ ایک امیج کریٹ ہوتا تھا استاد کو دیکھ کر۔ تو کئی ایسے واقعات شامل ہیں۔ میں آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں گھر سے جب سائیکل پہ اسکول سے گھر جاتا تھا، تو اس جہاں پر ہمارا گھر تھا اس سے تھوڑا آگے جو ہے ہمارے بہت اچھے استاد محترم عبدالستار صاحب جو میں انگلش پڑھاتے تھے ان کا گھر تھا۔ تو ایک دفعہ میں اسکول سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسی راستے سے وہ بھی جاتے تھے۔ میں نے جب آگے تھوڑی نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ استاد محترم میرے سے آگے کوئی 15-20 قدم آگے پیدل چل کے جا رہے، وہ پیدل جاتے تھے۔ تو میں سائیکل سے اتر گیا۔ اب یہ ایک نکتہ ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں کہ تم سائیکل سے اتر جاؤ، لیکن میں سائیکل سے اتر گیا، اور میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اور میں سائیکل سے صرف اس لیے اتر گیا کہ میرا یہ ذہن نہیں مان رہا تھا کہ میرے استاد محترم پیدل جا رہے ہیں اور میں سائیکل پہ سوار ہو کر ان کے پاس سے گزر جاؤں۔ یہ ایک احترام کی ایک کیفیت تھی جو آٹومیٹیکلی اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوئی تھی۔ آٹومیٹیکلی ایک اسٹوڈنٹ جو تھا اس کے دل کے اندر یہ چیز ہوتی تھی۔ اور جب استاد محترم کہیں کسی اور گلی میں مڑ گئے تو پھر میں دوبارہ سائیکل پہ سوار ہوا اور پھر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح کئی اور بہت سارے بے تحاشا واقعات اس طریقے سے شامل ہیں۔ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا اس کے ساتھ بالکل ساتھ اس کے ایک سینما تھا، اور اس دور میں سینما میں سلطان رائی وغیرہ کی فلمیں لگتی تھیں اور بڑے بڑے پوسٹرز لگتے تھے ہیرو کے، ہیروئنس کے۔ تو ہم اس سینما کے آگے سے گزر کے اسکول جاتے تھے۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے، یہ بات اگر کسی کو بتائی جائے تو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اسکول میں ہم نے 6 سال پڑھا، تو کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ سینما کے آگے سے گزرتے ہوئے جو پوسٹرز ہوتے تھے ان پہ اس طریقے سے ایک دفعہ نظر ڈال لیں۔ بچے تھے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ خوف تھا کہ اگر استاد محترم تک یہ بات پہنچ گئی کہ آپ سینما کے آگے سے گزرتے ہوئے آپ نے جو فلمی پوسٹرز آپ نے ان کو دیکھا، تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی، یہ بہت برا ہو جائے گا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ فلمی پوسٹر دیکھنے میں حرج ہے یا نہیں ہے، بچے موویز بھی دکھاتے ہیں، اچھی موویز بھی آ رہی ہیں آج کل، لیکن اس کے اندر جو تھیم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک احترام تھا استاد کا، اس کی یہ کیفیت تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اور اس وقت فلم دیکھنا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی مقام استاد حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ استاد جو اس کا جو اپنا پر مقصد ہے، موٹو ہے، اس پہ فوکس کرے، اسٹوڈنٹ اور استاد کے بیچ میں ایک گیپ آ جائے۔ آج کا استاد جو ہے اسٹوڈنٹ کو لطیفے سنا کر، اس کو ہنسی مذاق کر کے اس کو خوش تو کر سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹ بھی اسی پہ خوش ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے استاد نے پڑھایا کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اسٹوڈنٹ کسی خاص فیلڈ میں پہنچے گا، کسی مقام پہ پہنچے گا، تو تب وہ اسٹوڈنٹ اسی استاد کو یاد کرے گا جس استاد نے اس کو پڑھایا تھا، اس استاد کو نہیں جس استاد نے اس کو لطیفے سنائے تھے۔